آیات کریمہ میں رکھا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پہنچا سکوں۔ میرے عزیزو، اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ آپ کا رب آپ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ آگے فرماتا ہے إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اگر تیری زندگی میں تیرے ماں باپ میں سے ایک یا دونوں کے دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تو ان سے اگر بات بھی کرے گا تو اگر ان سے بات بھی کرے گا تو نرمی کے لہجے میں کرے گا۔ اگر تو ان کے خلاف ورزی کرے گا تو یاد رکھ تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما کہ تم ان کو اف بھی مت کہنا۔ تمہارے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم والدین کے سامنے اف کہہ سکو۔ اس سے مراد یہاں مفسرین نے جو تفسیر کی ہے، مفسرین تفسیر کرتے ہیں کہ مفسرین سے مراد یہاں اور وہ چیز ہے کہ جس سے والدین کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچتی ہو، چاہے وہ والدین کی روحانی تکلیف سے تعلق رکھتی ہو، جسمانی تعلق سے تکلیف رکھتی ہو، کوئی بھی ایسی تکلیف کہ جو والدین کی شان میں گستاخی کا سبب بنتی ہو، کسی مسلمان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ والدین کی شان میں وہ گستاخی کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا، میرے عزیزو ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، دیکھیں اور سوچیں سمجھیں، اپنے معاشرے کا پورا کا پائرہ جائزہ لے کر دیکھیں کہ آج کے دور میں کون سا ایسا طبقہ ہے، کون سا ایسا گھرانہ ہے، کون سا ایسا محلہ ہے، کون سا ایسا گاؤں ہے کہ جہاں والدین کو اس قدر راحت، اس قدر کمزور، اس قدر کمتر سمجھا نہیں جاتا کہ ان کے والدین کی شان میں گستاخیاں نہ ہوتی ہو۔ آج ہم جائزہ لیں اپنے اپنے گھروں کا، جھانک کر دیکھیں اپنے گربانوں میں اور سوچیں کہ ہم نے زندگی کے کس پہلو پر قدم رکھا ہے، ہم کو زندگی میں کس طرف جانا تھا، ہم نے زندگی کو کس موڑ پر لا کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں جو فرمایا ہے اگر ہم اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں تو یاد رکھو ہم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ارے ہم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اسلام مذہب کے ماننے والے کہتے ہیں، ارے اسلام کا مطلب تو بتاؤ۔ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کو مذہب ماننے والا وہ ہے، اسلام مذہب کو ماننے والا وہ ہے کہ جو کسی کو بھی ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچائے، اور ہم تو ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں کہ جنہوں نے ہم کو جنم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں فرمایا، قرآن کریم میں اکثر مقامات پر رب کریم نے اپنے کے بعد متصلہ والدین کے حقوق کا بیان فرمایا ہے۔ سورہ نساء کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ سورہ انعام میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قل اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا جز بیان کیا، وہ ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ میرے عزیزو ہم والدین کے ساتھ کہاں اس نے سلوک کرتے ہیں؟ آج زندگی کا جائزہ لیں اور اپنی لڑی میں ان باتوں کو پرونے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے والدین کا کس طریقے سے خیال رکھا ہے، ہم نے والدین کو کس نظر سے دیکھا ہے۔ ارے میرے نبی کی حدیثیں بے شمار احادیث کتب میں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر والدین کو ایک مرتبہ بھی محبت بھری نظر سے دیکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تم کو 1000
حج عمرے کا ثواب ایسے حج عمرے کا ثواب دے گا جو مقبول حج عمرے کا ثواب ہے۔ انسان پیسہ خرچ کر کے، وقت نکال کر، مال کو خرچ کر کے، تاریخ پہ تاریخ لگا کر عمرہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میرا حج قابل قبول ہے، لیکن میرا نبی کہتا ہے کہ اگر تم نے والدین کو محبت بھری نظر سے دیکھا تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ میرے عزیزو ذرا غور تو کرو، ہم کو تو گھر پہ بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نصرت، اتنی عنایت، اتنی مدد فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم والدین پر صرف محبت بھری نظر ڈال لو، میں تم کو مقبول حج عمرے کا ثواب دوں گا۔ اور ایک مرتبہ کی بات ہے، صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 10 مرتبہ اپنے والدین پر محبت بھری نظر ڈالوں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو 10 حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا ارے اللہ کے خزانے تو بے شمار ہیں، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تجھے 10 کے 20 بھی دے گا۔ میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تم 100 مرتبہ بھی دن میں محبت بھری نظر والدین یعنی ماں باپ کے اوپر ڈالتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول حج عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کبارہ کا استعمال کیوں کیا؟ مفسرین نے جو لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں، مفسرین لکھتے ہیں کہ کبارہ کا استعمال اس لیے کیا گیا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے کے اندر والدین کی تکلیف میں اضافہ ہو سکتا ہے بڑھاپے میں والدین کی فہم یعنی کہ سمجھنے کی صلاحیت مار پڑ سکتی ہو سکتا ہے والدین کا مزاج چڑچڑا ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں بیجا ڈانٹ ٹپٹ کرنے لگے، لیکن تب بھی تمہارے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ تم ان کی بات کا پلٹ کر جواب دو۔ پلٹ کر جواب دینا تو دور کی بات ہے، تمہاری یہ شان نہیں ہو سکتی کہ اگر تمہارے والدین تم کو کچھ کہیں تو تمہارے ماتھے پہ بر بھی پڑ سکتے ہو۔ میرے عزیزو اس کی بھی قرآن کریم اجازت نہیں دیتا۔ آج ہم اپنے والدین کو کیا تربیت، اپنے بچوں کو کیا تربیت دیتے ہیں؟ والدین آواز لگاتے ہیں، مثال کے طور پر والدین نے آواز لگائی، کسی نے حمزہ، بچہ بولتا ہے ہاں، یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے کیوں اجازت نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں ان لفظوں کا استعمال اگر آتا ہے، احادیث میں ان لفظوں کا استعمال اگر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جو اپنے سے نیچے درجے کے ہوں، اور والدین تو اوپرلا طبقہ ہے، اللہ نے ان کو اعلیٰ اور رفع مقام دیا ہے۔ میرے عزیزو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، آتا ہے مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے۔ آقا کی عمر کتنی تھی؟ 52 سال۔ آقا کی عمر 52 سال۔ آقا مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، اچانک سے بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ کے اندر سیکھنے کا وہ جنون، وہ جذبہ، وہ چاشنی، وہ شوق اور وہ انہماک تھا کہ جب بھی کوئی نئی بات سامنے آتی صحابہ کرام حاضر خدمت ہوتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ آج سے پہلے ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی تھی، آج یہ چیز موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم المفلحون اسی لیے فرمایا کہ وہ جس پیڑے پہ بھی قدم رکھتے تھے، جس پیڑے پر بھی قدم رکھتے تھے اس کو اس طریقے سے قدم رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فلاح دیتا تھا، کامیابی دیتا تھا، کیونکہ ان کو شوق تھا، جذبہ تھا سیکھنے کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو، اے میرے صحابہ اور میرے عزیزو، مجھے آج ماں کی یاد آتی ہے،
52 سال کی عمر ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے او میرے صحابہ ہو، مجھے ماں کی یاد آتی ہے، کاش میری ماں جو زندہ ہوتی مجھے آواز دیتی، محمد میں کہتا لبیک یا امی، لبیک میں حاضر ہوں، اور بتا تیری کیا منشا ہے، بتا تیری کیا تمنا ہے، بتا تیرا کیا حکم ہے، تیرا حکم سر آنکھوں پر ہے۔ میرا عزیزو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی اس طریقے سے خدمت کرتا کہ اس کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ذرا غور تو کرو، کون کہتا ہے؟ وہ نبی کہتا ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو سجایا، جس کے صدقے میں مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی دی ہے، جس کے صدقے میں اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں چھپاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج اور چاند کو جو روشنی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نبی کے صدقے میں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں سے پانی برساتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے غلہ اگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز، ہر شب زینت اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کرتا ہے۔ وہ صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وسیلہ ہے، آقا کا وسیلہ ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرمایا تھا اے آدم، مجھے تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا، تجھے اس لیے پیدا کرتا ہوں کیونکہ مجھے محمد کو زمین پر لانا ہے۔ میرے عزیزو، وہ خالق کیا کہتا ہے اپنے محبوب کی شان میں، اور وہ محبوب اپنے والدین کی طرف میں کیا کہتا ہے؟ 52 سال کی عمر میں میرا آقا کہتا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اس کی اس طریقے سے خدمت کرتا۔ میرا عزیزو، وہ ایسا بادشاہ کہ جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، وہ کہتا ہے کہ میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ہر طریقے سے خدمت کرتا۔ آج ہم غور کریں کہ ہم نے اپنے والدین کو کس قدر لاغر، کس قدر کمزور، کس قدر کمتر سمجھا ہے کہ والدین اپنے بچوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ارے شرم کرو، اپنے والدین کی عظمت کو پہچانو، ان کے مرتبے کو پہچانو۔ والدین بڑھاپے کی طرف جہاں قدم رکھتے ہیں تو والدین، ان بچے جوان ہوتے ہیں، والدین ان کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، ان کے سامنے یہ اپنی پگڑیوں کو رکھتے ہیں، ان کی کبھی ٹھوڑیوں کو چومتے ہیں، صرف اس لیے تاکہ میرا بچہ دوسرے راستے پر نہ چل جائے، صرف اس لیے کہ میرا بچہ صحیح راستے پر آ جائے۔ اور ہم اپنے والدین کو دھکے مار مار کر گھر سے نکالتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک مجلس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک صحابی آئے، صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا والد میرے مال کو خرچ کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اس کے والد کو بلایا جائے۔ صحابہ کی ایک جماعت بلانے کے لیے جاتی ہے، جب والد کے پاس پہنچتی ہے، والد پوچھتا ہے کہ مجھے کیوں بلایا؟ صحابہ نے عرض کیا تیرے بیٹے نے شکایت کی ہے۔ اوہو، باپ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اس کا دل کتنا رویا ہوگا، اس کے دل میں کیا کیا شکایت سے اپنے دل کے اندر جذب کی ہوگی، اور اس نے چند اشعار دل ہی دل میں گنگنائے، ان کو زبان سے نہیں کہا، اور دربار رسالت میں پہنچے۔ دربار رسالت میں جب آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام و تسلیم موجود تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا آپ کو سلام کہا ہے، اور کہا ہے کہ جو مجلس ہے، ان مجلس میں جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو بعد میں سنیے، پہلے اس سے وہ اشعار سنیے جو اس نے دل ہی دل میں گنگنائے، زبان سے نہیں کہے، اپنے لبوں کو جنبش نہیں دی، الفاظ اور تلفظ کو نکالنے کے لیے صرف دل ہی دل میں گنگنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا ذرا وہ اشعار کو سنا جو تو نے دل ہی دل میں گنگنائے، اگرچہ تو نے زبان سے نہ کہا ہو، اگرچہ تو نے لبوں کو حرکت نہ دی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سن لیا ہے۔ اس نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ
अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यकीनन आप भी सच्चे हैं, आपका रब भी सच्चा है। मैंने वो अशार ज़बान से नहीं कहे थे, मैंने वो अशार दिल ही दिल में गुनगुनाए थे। अल्लाह ने उनको सुन लिया। एक बार अपने बेटे के गिले में अशार सुनाता है, वो कई ऐसे अशार नहीं थे जो वो अशार सुना रहे थे। आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे थे, आंसू टपक रहे थे। उसने अशार सुनाए और अशार की इब्तिदा इस तरीके से की कि बेटे जब तू पैदा हुआ मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया, मैंने तेरे लिए जिंदगी का सफर शुरू किया, तुझको ठंडी हवाओं से बचाने के लिए बर्फानी रातों में काम किया, तुझे ठंडी छांव में बिठाने के लिए गर्म हवाओं से लड़ा, तेरी एक मुस्कुराहट के लिए रात 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 भर तड़पा, रात रात भर अपने आप को कोयलों के बैल की तरह चलाया, तेरे लिए, तेरी परवरिश के लिए, तेरी खातिर, तेरी महबूब की खातिर। क्योंकि आका ने फरमाया कि अपने वालिदैन की परवरिश करना भी सदका है। इसलिए मेरे बेटे जब तू पैदा हुआ मैंने हर वो काम किया है, लेकिन मेरे अजीजों जब तू बड़ा हुआ और बुढ़ापे ने मुझे खा लिया, जब जवानी की तुझ में लहर दौड़ी और बुढ़ापे ने मेरी लहर को छीन लिया, जब जवानी ने तुझ में रंग भरे और बुढ़ापे ने मेरे रंग छीन लिए, जब जवानी ने तुझको सीधा किया और बुढ़ापे ने मुझको टेढ़ा कर दिया, कमर झुका दी, बूढ़ा कर दिया, बिल्कुल नाकारा कर दिया। और मुझे ख्याल आता है कि जैसे मैं इसके लिए दिन भर तड़पता था जब ये छोटा था, मैं इसके लिए अल्लाह को रात में गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगता था, इसकी जिंदगी की भीख मांगता था, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करता था। आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है क्योंकि मेरा बेटा जवान है और जवानी में मेरा बेटा एक बूढ़े बाप का सहारा बनेगा। लेकिन बेटे जब तू जवान हुआ और तूने रंगो भूआ मजा लिया और जवानी ने तुझ में रंग भरे, बुढ़ापे ने मेरे रंग को छीन लिया, तो मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैं तेरा नौकर हूँ, तू मेरा आता है, मैं तेरा गुलाम हूँ, तू मेरा मालिक है। तो मैंने अपने दिल को तसल्ली दी है, मैंने अपनी 30 साल जिंदगी को झुठलाया और मैंने अपने दिल में ये चीज जज़ब कर ली कि बेटा ये मेरा मालिक है, ये मेरा आका है। क्यों? इसलिए कि मैं इसका नौकर हूँ। अगर ये बेटा होता तो ऐसा तो ना करता, अगर ये बेटा होता तो ऐसा तो ना करता। इसने मेरी 30 साल जिंदगी को झुठलाया, इसने मेरे गरम हवाओं में काम करने को लुलाया, इसने मेरे कोयलों के बैल की तरह चक्की चलाने को भुलाया। मैंने अपनी ख्वाहिशों को दफन कर दिया, अपने सीने में कब्रिस्तान बना दिया, अपनी ख्वाहिशों का, अपने सीने को, अपनी खुशियों का, अपने सीने को। और तू आज मुझसे ऐसे बात करता है जैसे तू मेरा मालिक है और मैं तेरा नौकर। बाप कहता है मेरे अजीजों ये बात बताने की इसलिए है आज हमारा हाल उससे भी बदतर है। हमने अपने वालिदैन को उससे भी कमतर समझ लिया है। मेरे अजीजों जरा गौर तो करो, वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या चीज बनाया है। वालिदैन का मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बुलंद किया है, कितना आरफा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन को कितना बुलंद मकाम दिया है। आज हम अपने ऊपर गौर करें कि वालिदैन हमारे लिए दिन भर काम करते हैं, हमारी खुशियों की खातिर हर चीज करने पर राजी हो जाते हैं, और अगर उनसे कोई चीज पूरी नहीं होती तो हम झट से बात बोल देते हैं कि जब से मैं पैदा हुआ तूने मेरी खुशियों का किस कदर ख्याल रखा, तूने मेरी मंशा का किस कदर ध्यान रखा, तूने मेरी परवरिश में किस कदर पैसा लगाया। अरे जरा सोचो तो सही, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए पीस के रह गया, तुम्हारे लिए तपती धूप में काम किया, बाप बीमार हो गया, लेकिन बीमारी के आलम में भी वो आराम न कर सका,
تیری محبت کی خاطر، تجھ کو روٹی کھلانے کی خاطر، تجھ کو بیماری سے بچانے کی خاطر میرے عزیزو اس کے دل میں خیال تھا اگر میں نے ایک وقت کھانا نہیں کھایا چل سکتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ میری اولاد ایک دن کھانا نہ کھائے، اس کو یہ منظور نہیں تھا، اس لیے باپ نے بیماری میں کام کرنے کو پسند کیا، آرام کو ترک کیا۔ میرے عزیزو تمہاری اسکول کی فیس کا وقت آیا، باپ کے پاس پیسے نہیں ہے، تمہارے لیے در در کی بھیک مانگی کہ اپنے بیٹے کو اچھے اسکول اور کالج میں تعلیم دے سکے، تمہارے لیے ہر وہ کام کیا جو ان کے لیے بالکل لاغر بیٹے ان کے لیے ایک کم تر تھا، لیکن تیری خوشی اور منشا کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو وہ محبت اور وہ سلیقہ دیا ہے کہ والدین کے خاطر وہ تمام چیزیں کر گزرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ والدین نے ہمارے لیے کیا کیا۔ وقت کی قلت ہے، میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے مہمان محترم حضرت مولانا محمد اویس صاحب مسجد نصیر ڈنڈیرا، جو بڑے اچھے انداز میں ایک بہت ہی حساس موضوع پر بہت تسلسل کے ساتھ جامعیت کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔